بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں ہوں سید محمود بخاری، چیئرمین آل پاکستان کسان فاؤنڈیشن، آپ سے مخاطب ہوں۔ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اب بات کیا کروں گا کسانوں کے حوالے سے۔ آپ کے ساتھ میں بات کروں گا جو معاشرے کے سلگتے ہوئے مسائل ہیں ان کے اوپر، سیاست، ریاست، معیشت، معاشرت، مذہب اور دیگر جو موضوعات ہوں گے اور کرنٹ ایشوز، ان کے اوپر انشاءاللہ بات کروں گا۔ آج کا جو کرنٹ ایشو ہے وہ ہے کسان سے متعلق۔ کسان اس ملک کو جو ہے وہ اناج فراہم کرتا ہے، زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق کے لیے جو ہے وہ گندم پیدا کرتا ہے اور دیگر اجناس پیدا کرتا ہے جو اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے۔ آج جو ہے وہ میں حکومت پنجاب کی اس پالیسی کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے دی ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ زراعت کو جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ یہ کوئی آج کا قصہ نہیں ہے، یہ دہائیوں سے جو ہے یہ عمل تسلسل سے جاری ہے، جس کی وجہ سے زراعت جو ہے وہ آپ کی نیچے سے نیچے آ رہی ہے اور ایکسپورٹ پیچھے جا رہی ہے اور امپورٹ پر انحصار بڑھتا جا رہا ہے۔ میں آپ کو آج ہی کی جو پوزیشن ہے گندم کے حوالے سے کہ کسان دربدر پھر رہا ہے، کسان پریشان ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب گندم کی کاشت شروع ہوئی اس وقت جو ہے یہ پالیسی اناؤنس کی جاتی۔ آپ دیگر جتنے بھی دنیا کے ممالک ہیں وہاں پہ پہلے پالیسی آتی ہیں اور بلکہ 5 سال اور 10 سال کی پالیسیز آتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اب اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ اس کا نقصان ایک عام پاکستانی کو، ایک عام شہری کو ہوتا ہے۔ جس طرح اب آپ دیکھ لیجئے کہ گندم کا موسم جو ہے وہ آ گیا، اس کی برداشت کا، یعنی اس کو ہم نے کاٹ لیا، اور ابھی تک جو ہے جو پنجاب حکومت ہے اس کی ڈاواڈول پالیسی اور ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کہوں گا وہ سامنے آئی، جو نامکمل ہے، جسے کسانوں نے مسترد کیا ہے۔ اور میری سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کسان کے ساتھ یہ سلوک اور یہ برتاؤ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے پچھلے سال گندم کا ریٹ جو ہے وہ 3900 روپے رکھا اور آج کا ریٹ جو ہے وہ بھی ایک سال کے بعد 3900 روپے۔ ارے بھائی، آپ ایک بات تو ہمیں سمجھا دیجئے کہ آپ نے ایک سال گزرنے کے بعد کیا کسان کے اخراجات کے اندر کوئی اضافہ ہوا؟ کیا پیسٹیسائیڈ بڑھی؟ یس، بڑھی۔ کیا ڈیزل بڑھا پچھلے سال کی نسبت؟ جی ہاں، بڑھا۔ کیا آپ کی جتنی فرٹیلائزر ہیں وہ بڑھی؟ آپ کے یوریا کھاد، آپ کی ڈی اے پی، آپ کی پوٹاس، آپ کی دیگر کھادیں جو ہیں وہ اس میں کتنا اضافہ ہوا؟ اچھا، اب آگے آئیے کہ بجلی کے ریٹس جو ہیں، جو زرعی ٹیوبویلز ہیں پورے پاکستان کے اندر، اس یونٹ کے اندر بے پناہ اضافہ ہوا۔ تو پھر جو پالیسی بنانے والے ہیں کیا وہ اس بات کو سمجھتے نہیں یا ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ جو کہا نا کسی نے کہ میں لہو لہان تھا اور عدل کی میزان جھکی تھی جانب قاتل کے راج اس کا تھا۔ بات یہ ہے کہ کسان جو ہے وہ تنہا ہے۔ سچ پوچھئے تو کسان کو تو پاکستانی بھی تسلیم نہیں کیا جاتا، نہ کسان کو کہیں عزت دی جاتی ہے، نہ کسان کو کبھی کسی اعزاز سے نوازا جاتا ہے۔ یہاں پہ ایسی لوگوں کے نام آتے ہیں جو ابھی اعزازات بانٹے گئے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی کہ انہوں نے کون سا کارنامہ انجام دیا اس پاکستان کے لیے۔ خیر، میں یہ موضوع سے ہٹ گیا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو پالیسی دی ہے کہ 6 من پر ایکڑ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایوریج جو ہے وہ 40 سے 42 من ایوریج جو ہے وہ گندم کی ہے۔
آپ کہتے ہیں کہ ہم نے تقریباً کم و بیش کوئی 15 من کے قریب ہم نے آپ سے خریدنی ہے. اب 40 میں سے 15 آپ نکال لیں تو باقی جو سرپلس میرے پاس پڑی ہے گندم، اس کو کون خرید کرے گا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو کون خرید کرے گا. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس کو مافیاز خرید کریں گے. میں آپ کو پچھلے سال پہ لے جاؤں تو جب 2200 روپے جو ہے وہ گندم کا ریٹ تھا، ہم سے 2200 روپے خرید کر کے تو میرے پاکستانیوں کو 5000 روپے اور 6000 روپے تک گندم دی گئی. مجھے بتائیں کہ اس میں کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اور اب بھی یہ کیا گیا کہ نہ مجھ سے پوچھا نہ میری رائے لی. اچھا، اب اس کی جو پالیسی ہے باردانے کی، ذرا اس پہ توجہ کیجیے کہ جناب ایک ایپ بنا دی اور اس ایپ کے تھرو جو ہے جی آپ باردانہ کے لیے آپ درخواست دیں گے. یار پوری دنیا کے اندر آپ وہ نظام کو کیوں جائزہ نہیں آپ لیتے کہ کیا اس طرح سے ہوتا ہے؟ اور یہ وہاں پہ جو مراکز ہے خریداری، اور وہاں پہ لمبی لمبی آپ کو لائنیں بھی نظر آتی ہیں، دھوپ کے اندر جو ہے وہ چلملاتی، اس میں کھڑا ہونا پڑتا ہے کسان کو. اور پھر آپ جب 6 من کے حساب سے مجھے بتائیں کہ میں کس طرح سے اس کو ٹرانسپورٹیشن کیسے کروں گا؟ پھر ٹرانسپورٹیشن کا بھی آپ نے ریٹ کم کر دیا، 60 سے آپ 30 کے اوپر لے آئے. اچھا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ جو ہے مریم نواز شریف صاحبہ، انہوں نے 3 اجلاس لے لیے کہ زراعت کی ترقی کے لیے. ہم بڑے خوش ہو گئے، ہم بڑے پر امید ہو گئے کہ اب جو ہے وہ اس بات کی امید ہو گئی ہے. مگر جو ہماری بیوروکریسی ہے یا جو وہاں پہ فیصلہ ساز بیٹھے ہیں جن کا اثر رسوخ ہے، وہ اس طرح سے باندھ لیتے ہیں ہمارے ان جو سیاسی اشرافیہ ہے کہ وہ غریبوں کے لیے تو کچھ کرنے نہیں دیتے سوائے دعووں کے اور باتوں کے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ میری وہ گندم جو ہے وہ اس کو جو جب یہ اٹھائیں گے سستے داموں، آج 3000 اور 3200 روپے میں جو گندم اٹھا رہے ہیں، کیا وہ میری پاکستانیوں کو دیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ 2200 روپے میں لے کے پھر 5000 روپے میں، کیوں میکنزم نہیں ہے؟ ہم فوڈ سیکورٹی کا بڑا نام لیتے ہیں کہ فوڈ سیکورٹی، لیکن اس پہ کوئی توجہ نہیں دی جاتی. تو میں چونکہ اپنی بات کو اس اختصار کے ساتھ کوشش کروں گا کہ میں 8 سے 10 منٹ کے اندر اپنی جو گفتگو کا دائرہ کار رکھوں، اور انشاءاللہ میں اب اگلے ویلاگ کے اندر اسی موضوع کے اوپر آپ سے مزید بات کروں گا کہ اس کے پیچھے کیا سازش کار فرما ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ گندم جو ہے ہمارے ملک میں وافر مقدار میں تھی، پھر نگران حکومت نے اس کو کیوں باہر سے منگوانے کی جو ہے 32 لاکھ ٹن کی وہ اجازت دے دی، اور ابھی چند دن پہلے ہی 6 جہاز جو ہیں وہ آئے ہیں. اور اس میں فائدہ کن کو دینے کی کوشش کی گئی، اور جنہوں نے وہ گندم منگائی ہے دراصل وہ ذمہ دار ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ نیب کو چاہیے کہ اس بات کی تحقیق بھی کرے اور تفتیش بھی کرے. میں اتنا ہی کہوں گا، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو. اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کے گھر والوں کو حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. شکریہ.